کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دل بھرا ہوا ہوتا ہے مگر رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر اندر سے انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، رشتے ہوتے ہیں مگر رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، دعائیں ہوتی ہیں مگر قبولیت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر انسان ایک دن رات کے کسی پہر میں تنہائی میں بیٹھ کر ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ آخر میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دکھوں کا علاج صرف دنیاوی چیزوں میں ہے، زیادہ پیسہ، نئی چیزیں، لوگوں کی محبت یا حالات کی تبدیلی، لیکن قرآن ہمیں ایک حیران کن راز بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ صرف گناہوں کی معافی کی بات نہیں، یہ زندگی بدلنے کا راز ہے، اور وہ راز ہے استغفر اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت گہرائی سے سمجھیں گے کہ استغفار دکھوں کا علاج کیسے بنتا ہے، پریشانیاں کیسے ختم ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون کیسے ملتا ہے، رزق کیوں بڑھتا ہے، رشتے کیوں بہتر ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے معجزاتی اثرات ہیں جو ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک عام اسلامی بات نہیں، یہ قرآن، حدیث اور لاکھوں لوگوں کے تجربات کی حقیقت ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے اور یہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، کوئی مالی مسئلوں میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بیماری میں، کوئی اولاد کی فکر میں، کوئی شادی کے مسائل میں، کوئی بے سکونی میں، کوئی ڈپریشن میں اور کوئی تنہائی میں، لیکن بہت کم لوگ اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی کی پریشانیاں صرف حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں، بلکہ وہ روح کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اس کی لائف سے، بے چینی، انزائٹی بڑھنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی لگتی ہیں، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور استغفار اللہ کے ذکر کی سب سے طاقتور شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل لفظ ہے۔ استغفار اصل میں ہے کیا؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن استغفار صرف الفاظ نہیں، استغفار کا مطلب ہے یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، میری حالت بدل دے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ استغفار دکھوں کو کیسے ختم کرتا ہے؟ یہ بہت گہرا راز ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، ہمیں خود محسوس نہیں ہوتا مگر دل بے سکون رہتا ہے۔ گناہ دل کی روشنی کم کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کو روکتے ہیں، اس کے سامنے ایک بہت مضبوط دیوار بن جاتے ہیں، رزق میں برکت کم کرتے ہیں، ذہنی سکون چھین لیتے ہیں، اور استغفار دل کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بارش گندگی کو صاف کرتی ہے ویسے استغفار روح کی میل صاف کرتا ہے، آہستہ آہستہ دلوں سے زنگ نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، امید واپس آنے لگتی ہے، انسان اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی اصل سکون ہے۔ استغفار اور ذہنی سکون۔ آج دنیا میں بہت لوگ انزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لوگ ہر چیز آزما لیتے ہیں، لوگوں سے باتیں، سوشل میڈیا اور گانے وغیرہ سننا یا دنیاوی مشکلیں جو بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن دل پھر بھی خالی رہتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔
کیونکہ روح کی غذا صرف اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف جڑنے لگتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو اندر عجیب سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندرونی عیب ختم ہونے لگ جاتے ہیں، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ وہ سکون پیسہ نہیں دے سکتا، لوگ نہیں دے سکتے، دنیا نہیں دے سکتی، صرف اور صرف اللہ اور اس کا ذکر دے سکتا ہے۔ استغفار رزق کیسے بڑھاتا ہے؟ بہت لوگ صرف روحانی سکون کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار رزق بھی بڑھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یعنی رزق میں برکت، گھریلو سکون، کاروبار میں آسانی، قرضوں سے نجات، مالی مشکلات میں بہتری، یہ سب استغفار کے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی استغفار سے کیوں بدل گئی؟ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہماری زندگی استغفار نے بدل دی۔ کسی نے کہا میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، ہمارے رشتے ٹوٹنے سے بچ گئے، میری بے سکونی ختم ہوئی، میری دعائیں قبول ہونے لگی، رزق کھل گیا، بیماری میں آسانی آنے لگی، دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار صرف ایک ذکر نہیں، یہ اللہ کے دروازے پر مسلسل دستک دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ استغفار کرتے وقت یہ احساس رکھیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے معاف کر دے، میری زندگی آسان کر دے، میرے دل کو سکون دے، میرے گناہ دھو دے۔ پھر آہستہ آہستہ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، دل سے پڑھیں، رونے کے ساتھ پڑھیں، تڑپ تڑپ کر پڑھیں۔ کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ کوئی محدود تعداد ضروری نہیں، لیکن مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ مثلا صبح 1000 بار، رات کو 1000 بار، چلتے پلتے کھلے پڑھیں، کام کرتے ہوئے کھلا پڑھیں، سوتے جاگتے کھلا پڑھیں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر فوراً اثر نظر نہ آئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں مگر حالات نہیں بدل رہے۔ یاد رکھیں اللہ ہر دعا فوراً ظاہر نہیں کرتا، بعض اوقات اللہ گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، آنے والی مصیبتیں ہٹا رہا ہوتا ہے، ہمیں تیار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اچھے وقت کے لیے۔ آپ صرف استغفار جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آج آپ بہت دکھی ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تنہا ہے، پریشان ہے، بے سکون ہے، رو رو کر تھک چکے ہیں، تو آج سے ایک کام شروع کر دیں، ہر حال میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ ممکن ہے آپ کے حالات فوراً نہ بدلیں، مگر آپ کا دل بدلنا شروع ہو جائے، اور جب دل بدل جائے تو زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں اللہ سے دوری ہر درد کی جڑ ہے، اور اللہ کی طرف واپسی ہر سکون کا رستہ ہے، اور استغفار اللہ کی طرف واپسی کا سب سے خوبصورت رستہ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے، گھر میں برکت آئے، رزق بڑھے، دعائیں قبول ہوں، زندگی آسان ہو جائے، تو آج سے استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، اور ابھی کمنٹ میں دل سے لکھیں استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، دلوں کو سکون فرمائے، اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر جو ہے وہ کمنٹ نہیں کیا چاہتا تو پلیز اچھے سے کمنٹ کر دیں، مجھے آپ کا کمنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔